فجر کی نماز پڑھ کے جو اپنی جگہ سے اٹھ گیا ہو تو وہ اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتا. جو بندہ سو گیا ہو فجر کے بعد تو وہ اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتا. جو بندہ مسجد سے باہر چلا گیا ہو یا پھر جہاں اس نے نماز ادا کی جیسے عورت نے گھر میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی ہو تو وہ اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتی. ان ساری باتوں کے سوال لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. ساری باتوں کے جواب توجہ سے سن لیجئے گا. یہ بات یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اشراق اور چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں اس کی حج اور عمرے کے ثواب کے ساتھ اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ کوئی بندہ اگر ان کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب اس میں یہ بات جو حدیث پاک میں بہتر طریقہ جو اس کا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ فجر کی نماز ادا کرے پھر اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یعنی وہیں پر بیٹھا بیٹھا ذکر و اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ جب سورج نکل آئے تو اس وقت اٹھ کے وہ اشراق کے نفل پڑھے. اور چاشت کی نماز کا زیادہ بیسٹ وقت یہ ہے کہ جب تھوڑا وقت اور گزر جائے، یعنی کہ سورج زیادہ بلند ہو جائے تو اس وقت چاشت کی نماز پڑھی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے سیم ایک وقت میں ہی پڑھ لی تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے اٹھ گیا تھا، چلا گیا تھا، تو اب وہ اشراق اور چاشت کے نفل نہیں پڑھ سکتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے. وہ اٹھ کے وہاں سے چلا بھی گیا ہے، کسی دوسری جگہ بھی چلا گیا ہے، تو اشراق اور چاشت کے نفل وہ ان کے وقت پہ پڑھ سکتا ہے. اس کی نماز بالکل ہو جائے گی اور فضیلت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا تھا، اب وہ اٹھا ہے تو سورج نکلا ہوا ہے، تو وہ اشراق اور چاشت کے نفل بالکل پڑھ سکتا ہے.